اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے القیوم، القائم۔ القیوم کا مطلب ہے قائم رہنے والا، القائم کا مطلب ہے قائم رکھنے والا۔ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ قائم ہے۔ ہم دیکھیں یہ نام جو ہے یہ اسم اعظم بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پرفیکٹ ایکشن کو شو کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں قائم ہے۔ کیسے قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے، اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رکھا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی، اس کی حیات اور اس کی قیومیت میں جو پرفیکشن ہے نا، اس کی وجہ سے ہی تو اس کے باقی جتنی بھی صفات دیکھتے ہیں، ایٹریبیوٹس، وہ سب کے سب پرفیکٹ ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے پوری کائنات کے اوپر، وہ پرفیکٹ ہے، ایبسولوٹ لیول کی ہے۔ اس کا جو علم ہے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر لمحہ ہر وقت۔ پھر اس کی بصارت جو ہے وہ پرفیکٹ لیول کی ہے، ہر چیز کو ہر وقت دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے لیے غیب اور حاضر ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہے، اور وہ ہر لمحے میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایک چیز کی آوازوں کو سن رہا ہے وہ، چاہے ہمارے دلوں کے اندر کی آواز ہے، چرند پرند کی آواز ہے، آہستہ سے آواز ہے، اونچی آواز ہے۔ تو یہ سارے جتنی بھی اس کی صفات ہیں نا، یہ پرفیکشن کو شو کرتی ہیں، اس کی قیومیت کی۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے، چاہے عالم علوی میں ہو یا عالم سفلی میں ہو، انسانوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، حیوانوں میں سے ہو، نباتات میں سے ہو۔ ہم دیکھیں کہ ساری مخلوقات کا جو وجود ہے نا، وہ بیسیکلی ان کے قائم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مختلف مخلوقات بنائیں، زمین کی الگ ہیں، سمندر کی گہرائی کی الگ ہیں، سمندر کی سطح کی الگ ہیں، صحرا کی الگ ہیں، آسمان کی مخلوقات الگ ہیں۔ سب کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کی ہے نا، سب کے رزق بھی مختلف رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل سب کو رزق دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے رزق دے کر۔ اسی طرح سے ساری مخلوقات کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے، ساری مخلوقات کی جو مسلسل تدبیر کرتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ پلاننگ کتنی امیزنگ بات ہے کہ ایک مچھر ہے اگر، اس کی لائف کی پلاننگ تک اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے۔ تو انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے۔ تو باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب نے کس نے کیسے پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے اور کیسے اس نے مرنا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور سب کی تدبیر مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ کتنی پاورفل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ساری مخلوقات کو قائم رکھا ہوا ہے، اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی بات کریں تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے رزق دیا ہوا ہے، سب کے رزق اوبویسلی سب کے ڈیفرنٹ ہیں، سیزنز کے اکارڈنگ ڈیفرنٹ ہیں، ایج وائز ڈیفرنٹ ہیں۔ تو سب کو رزق دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قائم رکھا ہوا ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے بغیر قائم کیا ہوا ہے اس نے۔ پھر ہماری زندگیوں کی جو وہ تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا چلا جا رہا ہے، اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو قائم رکھا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی حفاظت کر رکھی ہے، ایک دوسرے سے بھی اور مختلف مخلوقات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کر رکھی ہے، ہماری زندگیوں کو اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں کسی ایک حالت میں نہیں چھوڑا۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہمارے اوپر کتنے ایموشنز آتے ہیں، کتنی حالتیں آتی ہیں، کبھی غصے کی، کبھی خوشی کی، کبھی برائی کرنے کی، کبھی نیکی کرنے کی۔ تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے حالات ہمارے رکھے ہیں نا، سب کو چینج کرنے والا اللہ تعالیٰ، سب میں تصرف کرنے والا ہے، اور انسان ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں ہر طرح سے اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس نے ہمارے سوچے سمجھے کے بغیر ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، تو ہمارے چاہنے کے مطابق کیوں نہیں قائم کرے گا؟ وہی ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہم دیکھیں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے، فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ زبردست حکمت والا ہے۔
اگر ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں اس نے کیسے کیسے حالات و واقعات سے اس نے ہمیں نکالا، کہاں کہاں سے اس نے ہمیں بچایا، ہماری زندگی کو اس نے کیسے کیسے قائم رکھا ہوا ہے، صرف ضروریات زندگی نہیں بلکہ ہماری خواہشات بھی بہت سی جگہوں پر وہ پوری کر دیتا ہے، اور ہماری زندگیوں کو اچھے طریقے سے اس نے قائم رکھا ہوا ہے، ہر قسم کے تصرف کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ عقل مند کو تو جائز نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو زیادہ فوقیت دے، یا اپنی ذات کو زیادہ فوقیت دے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جو انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، پہچان اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک ذات ہے جس نے میری زندگی کو وجود میں لایا اور اس کو قائم رکھا ہوا ہے مسلسل، اور اپنی مرضی کے اکارڈنگ وہ قائم رکھے گا۔ تو پھر وہ لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا کہ کوئی لوگ اس کے لیے کچھ کر دیں گے، اس کی حفاظت کر دیں گے، یا اس کو رزق دے دیں گے، یا اس کے لیے کوئی آسانی کر دیں گے زندگی میں۔ وہ صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ لوگوں سے منقطع ہو کر صرف اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پاورفل ہی ذات وہ ہے، اس کی ہر طرح سے اتھارٹی ہے، اتنی ایمنس پاور ہونے کے بعد تو پھر کوئی عقل مند جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فوکس نہیں رکھے گا، نہ ہی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اپنی پہچان دے کر، ہمیں ہمارے جسم اور روح دونوں کی غذائیں دے کر۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اس نام کے ساتھ پکارنا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں مختلف تکالیف میں، مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، یہ بہت پاورفل نام ہے، بہت پاورفل ایکشن ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ خود بھی قائم ہے اور ہر چیز کو بھی مسلسل قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت سی دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ہمیں اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے ان میں سے جن کو تو نے ہدایت دی، ہمیں عافیت دے ان میں سے جن کو تو نے عافیت دی، اور ہمارا مددگار ہو جا ان لوگوں میں سے جن کو تو نے مدد کی، اور ہمیں بچا اپنی رحمت کے ساتھ، اور شر کو ہم سے پھیر دے، وہ جو تو نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ ہمیں اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ بہت پاورفل نام ہے۔